میں عمر کے کسی حصے میں ہوں، مجھے اپنی بساط بھر علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے حصول کے لیے ہمیں کوئی شرمانا نہیں ہے، اس لیے کہ جب علم آئے گا حرام و حلال کا فرق آئے گا، علم آئے گا جائز ناجائز کا فرق آئے گا، علم آئے گا ایمان اور کفر کا فرق آئے گا، علم آئے گا کہ تو اچھے اور برے کے اندر تمیز آئے گی، علم آئے گا گفتگو کا سلیقہ آئے گا، علم آئے گا گفتگو کا طریقہ آئے گا، ان پڑھ کے بولنے میں، پڑھے لکھے کے بولنے میں، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان پڑھ کی ازدواجی زندگی میں، پڑھے لکھے کی ازدواجی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عورتیں صرف گھر میں کپڑے دھلنے والی نہیں، عورتیں گھر میں صرف کھانا پکانے والی نہیں، عورتیں گھر کے اندر صرف بچوں کو نہلانے دھلانے اور دودھ پلانے والی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں کتنی عظیم خواتین ہیں جو اللہ اکبر امت کی علمی رہنمائی کر رہی ہیں اور کرتی نظر آ رہی تھی، فتوے کے منصب پر فائز تھی، اما عائشہ پاک مفتی چار ملت کہلا رہی تھی، اور آج میری بہنوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہے جب ہمیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر، علم کی برکت دیکھیں۔ آج کی بچیاں شوہر غریب ہو، آج کی بچیاں شوہر غریب ہو تو کیا کرتی ہیں؟ وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ نباہ نہیں کرنا، میں نے چلی جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے سب کچھ دولت ہے، سب کچھ اچھا لباس ہے، سب کچھ مال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اس دنیا سے، دنیا میں پائیداری نہیں ہے، دنیا میں ثبات نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم میں سے جو چاہے وہ اللہ رب العزت کی ردائے رحمت میں پناہ حاصل کر لے۔ یہ علم کے بغیر یہ سوچ نہیں ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں دنیا 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 ہی سب کچھ ہے، نہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب آدمی کے ساتھ کر دیا۔ آپ تھے بڑے مالدار، غریب آدمی کے ساتھ نکاح کیا۔ اس غریب کے کرائے کے جھوپڑے میں پہنچی تو دیکھا کہ سراہی پر روٹی رکھی ہے۔ شیخ کرمانی کی بیٹی نے پوچھا یہ روٹی کائے کی ہے؟ تو ان کے داماد نے، یعنی ان کے شیخ کرمانی کے داماد یعنی اس لڑکی کے خاتون کے شوہر نے کہا یہ روٹی ہے، 2 روٹی کمائی تھی، ایک کھا لیا، ایک صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا، کل صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا۔ جانتی ہیں میری بہنوں آپ کیا ہوا؟ اس خاتون نے سر پہ چادر ڈالی اور کہنے لگی مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے، میں نے تو تمہارے ابو سے پہلے ہی کہا تھا، اتنے ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی میرے کرائے کے جھوپڑے میں نہیں رہ سکتی، میری غربت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ رشتہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیمن لگانا۔ لیکن آپ کے ابا نے نہیں مانا، انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا اپنی تربیت پر، اور کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری غربت کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ اس خاتون نے شوہر کے سامنے سر جھکا کر کہا میرے سرتاج، تیری غربت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جس شوہر کے پاس اللہ کا توکل نہ ہو، اس شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر کیا کروں گی؟ اس شوہر کے ساتھ کیسے رات گزاروں جو 2 روٹی کما کر ایک کھاتا اور ایک بچا کے رکھتا ہے؟ میں تو اس شوہر کو چاہتی تھی جو کما کے کھا لے اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھے، اور یوں کہے کہ جس نے آج اور ابھی عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا۔ ایسے توکل والے شوہر کے ساتھ میں رہنا چاہتی تھی۔ اور اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں، یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی۔ اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو روٹی اٹھاؤ اور لے جا کر کسی مستحق کو صدقہ دے دو۔ یہ علم والی خواتین کا حال ہے، علم والی عورتوں کا حال ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، آپ سے
سے پہلے آپ کی امیاں تھی، دادیاں تھی، نانیاں تھی، پرنانیاں تھی، وہ سب کے سب اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر وہ مالدار شوہر کی بیویاں بھی تھی، کہاں ہے ان کی قبروں کا نشان؟ کون ان کو یاد کر رہا ہے؟ ان کے زیوروں کا غرور کہاں چلا گیا؟ اچھے مکانات کا غرور کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، جیبوں کی گرمیوں کا غرور کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا ان کی خوبصورتیوں کا غرور؟ اللہ نے سب خاک میں ملا دیا۔ اللہ اکبر، جہالت کی وادیوں میں خدا کے غضب کو دعوت دینے والیوں کا غرور خاک اور مٹی میں مل گیا، قبروں کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ مگر دیکھو، جنہوں نے علم حاصل کر کے عمل کیا، اللہ کو راضی کیا، آج بھی اس عورتوں کا نام منبروں پر لیا جا رہا ہے، خطبہ لے رہے ہیں، علماء لے رہے ہیں، دانشور لے رہے ہیں۔ آخری بات اپنی عنوان کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ علم کی بات ہو، علم کی، اور رابعہ بصری کا ذکر نہ ہو تو شاید علم کی تاریخ عورتوں کے حوالے سے مکمل نہیں ہو سکتی۔ رابعہ کا نام رابعہ اس لیے ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد یہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے جس وقت تو 2 بیٹیاں ہو جاتی ہے تو تیسری مرتبہ میں سب کو امید ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، پھر بیٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلے اب چوتھی بار بیٹا ہوگا۔ یعنی ہر مرتبہ انسان کو تمنا ہوتی ہے، لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں میری بہنوں، بیٹیوں سے ناراض مت ہوا کرو، کیونکہ آپ خود بیٹی ہو۔ اگر آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوتا تو آپ کا وجود کہاں رہتا؟ اور بیٹیوں کی پیدائش پر خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول، اس لیے ان سے ناراض نہ ہوا کرو، بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا۔ 3 بیٹیاں ہو چکی تھی، چوتھی مرتبہ حضرت رابعہ کی امی امید سے تھی، اور چوتھی مرتبہ ان کے والد کو اور امی کو تمنا تھی کہ اب تو بیٹا ہوگا، لیکن چوتھی بھی بیٹی ہوئی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور خدا کا کرنا کہ ایسی قسم پرسی اور غربت کے عالم میں ہوئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا، یہ غربت کا حال تھا، حتیٰ کہ چراغ جلانے کے لیے بھی گھر میں تیل موجود نہ تھا۔ جب رابعہ کی پیدائش، بچپن ہی سے بہت تکلیف اٹھائی، حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی سے بھی گزارا گیا، لیکن سارے دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، ہر چیز سے گزر کر رابعہ نے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر، ان کی درسگاہوں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کیا، اور علم کے بعد عرفان کے اس مقام پر پہنچی رابعہ بصری، اس مقام پر کہ امام حسن بصری جیسا امام جب وعظ کی اور خطبے کی محفل میں پہنچتے، کون امام حسن بصری؟ مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے جب تک بصرہ میں حسن بصری ہے میں کسی کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، سب کے منبر اٹھا دو سوائے حسن بصری کے۔ وہ عظیم حسن بصری اس وقت تک محفل وعظ شروع نہیں کرتے جب تک کہ رابعہ بصری نہیں آ جاتی۔ کسی نے کہا حسن ایک بڑھیا کا انتظار کرتے ہو اور بڑھیا کے انتظار میں محفل روکتے ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آنکھ کھینچ کر، ہائے ہائے اللہ اکبر، عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابعہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے؟ اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر، حضرت رابعہ بصری نے امام حسن بصری کو تک لقمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بصری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل وعظ سجی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، اور اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اللہ
کی طرف آؤ, اس کے دروازے پہ دستک دو, ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا. تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی, حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا. ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے, کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے. حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو. اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کے حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا, تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حضرت رابعہ بصری کی ذات تھی. یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی, ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی.